بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ٹاک ایک حدیث کو لے کر ہے جو سفرنگ کے بارے میں ہے وہ حدیث۔ تو پہلے آپ حدیث کا ٹیکسٹ سنیے، اس کے بعد میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 2396۔ انس بن مالک سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بے شک بڑا ریوارڈ بڑی آزمائش پر ہے، اور بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے، تو جو راضی ہوا اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اس کا جس ان الفاظ میں ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس پر مصیبت ڈال دیتی ہے۔ بہت عجیب بات ہے کہ دنیا میں کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے جو اپنی اولاد سے محبت کریں اور اس کو مصیبت ڈال دیں۔ تو حدیث میں ہے کہ اللہ ماں باپ سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ پھر ایسا کیوں؟ تو میں بہت دنوں تک اس میں رہا کہ ایسا کیوں۔ تو مجھے ایک تجربہ ہوا۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف وہ چیزیں ضروری نہیں جو محدثین ذکر کرتے ہیں، اس میں ایک چیز تجربہ، رسول اللہ کا تجربہ، آپ کا تجربہ۔ تو دیکھیے میں اپنا مشن جو ہم نے شروع کیا، یہ مشن تو 2080 سے لگ بھگ زمانے میں شروع کیا تھا۔ اس زمانے میں اس کا جو بیس تھا، یہ سینٹر تھا، وہ حیدرآباد تھا۔ آپ کو اگر حیدرآباد کی ہسٹری معلوم ہو تو ہسٹری میں کے مطابق مسلمانوں کی بہت بڑی اسٹیٹ تھی حیدرآباد میں، یہاں تو ایک ملک کے برابر تھی وہ۔ لیکن پھر آزادی کے بعد وہ اسٹیٹ ختم ہو گئی، تو سارے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا شاک تھا وہ۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ بتاؤں گا میں اس شاک کا، کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے عالم سمجھ جاتے ہیں ڈاکٹر حمداللہ، سب سے بڑے اسکالر سمجھاتے ہیں۔ تو جس زمانے میں کرائسس پیدا ہوا تھا تو نواب حیدرآباد نے ڈاکٹر حضرت حمداللہ کو اپنے نمائندے کے طور پر یونان میں بھیجا تھا، یونان میں۔ تو اس زمانے میں فیصلہ ہو گیا کہ انڈیا کے علاق کا، تو ان کو اتنا شاک لگا، انڈیا کے علاق، حیدرآباد کا علاق انڈیا سے، اس کو انہوں نے غلامی کے معنی میں لیا۔ تو انہوں نے میں انکار کر دیا کہ میں انڈیا دوبارہ واپس نہیں جاؤں گا۔
کیونکہ میں ایک غلام ملک میں نہیں جانا سکتا. ان کے نزدیک انڈیا میں اس کو مرجر حیدرآباد کا ایک غلام ملک بنانے کا ہمارا تھا. اس زمانے میں میرے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ مختلف تھا. یعنی وہ واقعہ وہ وہی 1980 کے آس پاس زمانے میں کہ مسلمانوں میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں وہ مسلم امپاورمنٹ ہی کہتے ہیں. جی مسلم امپاورمنٹ کی بڑی دھوم تھی. تو میں بھی اسی کے طریقے سے کہتا کیونکہ ہم نے جن علماء سے پڑھا تھا وہ علماء اسی طرح سوچتے تھے. تو ہم نے جو اپنے شروع کیا اپنے مشن تو حیدرآباد سے شروع کیا تھا. حیدرآباد سے. لیکن ہمارے لیے بھی ایک شاک کا واقعہ ہوا, لیکن وہ دوسرے انداز میں تھا. تو اس زمانے میں ہم کو حیدرآباد میں بہت زیادہ تعاون ملا. 2 بڑی بلڈنگیں اور اس کے ساتھی ایک تاجر تو ایسے تھے وہاں حیدرآباد میں, تاجر تھے وہ, کہ پلان تم لوگ بناؤ, پیسہ مجھ سے لے جاؤ. تو بہت مواقع تھے ہمارے لیے حیدرآباد میں. لیکن ایک حادثہ ہوا, اس حادثے کو جاننے والے جانتے ہیں. حیدرآباد میں اس حادثے نے مجھ کو اتنا زیادہ یعنی اداس کر دیا تھا کہ مہینوں تک میں اسی کے غم میں پڑا رہا, اسی غم میں. میں سوچتا تھا کہ میرا خاتمہ ہو گیا, کہ وہاں کا جو مشن تھا وہ جپرڈائز ہوگا کسی وجہ سے, سارا خواب ختم ہو گیا. تو میں سمجھتا تھا کہ میں ختم, میرا مشن بھی ختم. اس زمانے میری بولی دوسری تھی, یعنی مسلم امپاورمنٹ کی بولی تھی. میرے تقریریں اس زمانے سارے انڈیا میں بہت مقبول تھیں. میں جاتا تھا, بھیڑ لے جاتی تھی, اور میں وہ بولی بولتا تھا, مسلم امپاورمنٹ والی بولی, مسلم امپاورمنٹ. تو ایک واقعہ ہوا جس کو جاننے والے جانتے ہیں, اس کے بعد سے سارا معاملہ جپرڈائز ہو گیا. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ میری زندگی کا سب کا شاک ہے, سب کا شاک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. وہ شاک میرے لیے کیا بن گیا, وہ ایپل شاک. ایپل شاک ہوا نیوٹن کے لیے, اس سے بہت بڑا خیر نکلا. نیوٹن کے لیے جو ایپل شاک تھا اس سے ایک بہت بڑا ڈسکوری نکلی. تو میرے لیے جو حیدرآباد شاک تھا وہ میرے لیے بہت ہی بڑا خیر, شاید نیوٹن سے بھی زیادہ خیر نکلا. کیوں؟ قرآن میں ایک آیت ہے, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ, یعنی اللہ دفع کرتا رہتا ہے. دفع کے معنی ہوتے ہیں ہٹانا, یعنی ادھر سے ادھر کرنا, ادھر سے ادھر کرنا, ہٹانا. تو اس واقعے نے مجھ کو میری سوچ کو ہلا دیا, یہاں تک کہ میری سوچ بالکل بدل گئی. یعنی مسلم امپاورمنٹ کو بالکل بوکا سمجھا میں,
یہ بوگس کام ہے. اور اصل کام ہے دعوت اللہ. یہ جو شاک میری زندگی گزرا تھا, اس شاک نے میرے لیے دائی کی مجھے یعنی مسلم رہنما سے نکال کر کے ایک دائی بنا دیا, دائی اللہ کی دعوت دینے والا. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں تھا, اس کام میں کچھ ملنے والا نہیں تھا. لیکن دعوت وہ کام ہے جس سے آپ کو جنت ملے گی, جنت ملے گی انشاءاللہ. اس کی تفصیل نہیں یہاں میں کر سکتا, کسی کو جاننا ہو تو میں بتا سکتا ہوں. یہ جو لوگ جانتے ہیں اس سے پوچھ سکتے ہیں آپ. تو یہ میری زندگی کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جو چیز میرے سب سے بڑا غم تھا وہ سب سے بڑی زندگی بن گیا. یعنی حیدرآباد کو لے کر جو میں نے چلایا تھا مشن مسلم اورینٹڈ, وہ گلوبل مشن بن چکا ہے. اور اللہ کی کتاب کو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچانا. یعنی مسلم مشن سے نکل کر کے میں قرآن مشن میں آ گیا. میں اس کی تفصیل بہت ہے لیکن میں اس میں نہیں بتا سکتا. خلاصہ یہی ہے کہ اس سے میں اس حدیث کو سمجھا, اس حدیث کو کہ اللہ کو کسی وجہ سے مجھ کو بھٹکنے سے بچا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو کسی وجہ سے منظور تھا کہ مجھے بھٹکنے سے بچائے اور مجھ کو اللہ والے راستے پر رکھ کے ڈال دے. تو ایک شاک, اللہ کا طریقہ یہ کہ ہمیشہ ہر دریافت, ہر بڑی بات, ہر ایونٹ کسی شاک کے بعد ہوتا ہے, جیسے نیوٹن کو ہوا. تو اس کا نام میں نے رکھا ہے ایپل شاک. تو میرا جو تھا وہ حیدرآباد شاک بن گیا. تو آپ غور کیجیے کہ یہ کیا سفرنگ میں کہوں گا اس کو, سفرنگ نہیں, وہ نیوٹن کے ایپل شاک کی طرح ایک بہت بڑا ڈسکوری شاک تھا. اس واقعے نیوٹن بنا دیا. مجھے اللہ تعالیٰ نے مادی دنیا میں ایک آدمی جو دوڑ لگا رہا تھا اس کو آخرت والا بنا دیا. جو کچھ میں پہلے کر رہا تھا وہ بہت مسلمانوں کو مادی فائدہ اس سے ملنے والا تھا بس. لیکن اب جو میرے پاس جو پیغام ہے وہ ہے آخرت کا پیغام, اللہ کو خوش نہیں کرنا ہے. تو اب دیکھیے آپ, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جب وہ جو حدیث ہے وہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ میں ایک واقعہ ہو یار عرض کروں. ایک مرتبہ میں گاؤں میں چل رہا تھا, گاؤں میں. تو گاؤں میں ایک راستے پہ تھا کہ ادھر کھیت اور بیچ میں راستہ. تو میں چل رہا تھا اس میں ایک اور کسان اپنے بیل کو لے کر چل رہا تھا. تو وہ بیل جو تھا اور دونوں طرف کھیت, تو بیل جو تھا کبھی ادھر منہ مارتا کبھی منہ مارتا. تو وہ ڈنڈا لیے پیچھے رہتا ہے. جب ادھر منہ مارتا اس کو ڈنڈے سے ادھر کرتا, ادھر کرتا. تو وہ کسان ایک ڈنڈے کے ذریعے سے اس بیل کو صحیح راستے پر بار بار کرتا تھا. یعنی اس کو میں یوں کہوں گا کہ جب وہ
ڈسٹریکٹ ہوتا تھا ڈسٹریکٹ، تو پھر وہ دوبارہ رائٹ ٹریک پر آتا تھا. اس طرح سے انسان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے. جس انسان کو اللہ تعالیٰ استوا کر لیتا ہے قرآن کے الفاظ میں، یعنی چن لیتا ہے، آپ وہ انسان بنیے جس کو اللہ چن لے. اللہ فرشتوں سے کہتے کہ دیکھو یہ میرا چنا ہوا بندہ ہے، اس کے ساتھ. لیکن فرشتے جو ہوتے ہیں ڈنڈا لے کر آ جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. پھول لے کر نہیں آتے، پھول لے کر نہیں آتے. وہ ڈنڈے سے یہ کرتے ہیں کہ جب آدمی ڈسٹریکٹ ہوتا ہے تو ڈنڈے سے اس کو دوبارہ ٹریک پر آتے ہیں. اسی کو قرآن میں دفع کہا گیا ہے، لو دفع اللہ الناس بعضهم ببعض الارض. تو اللہ دفع کے ذریعے ہٹاتا ہے. جب بھی کوئی آدمی رائٹ ٹریک سے ہٹے گا تو اس کو ایک ڈنڈا لگے گا، پھر رائٹ ٹریک پہ آ جائے. تو حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی اس پر راضی نہ ہوا، تو آپ سمجھتے تھے پھر اللہ بھی اس سے راضی نہیں. جہاں جاتا ہے جانے، جب بھاڑ میں جاتا ہے بھاڑ میں جاؤ. لیکن جو راضی ہو گیا، راضی کا معنی کیا ہوا؟ جو اللہ کی پلاننگ کو سمجھ گیا، جو اللہ کی پلاننگ کو سمجھ گیا اور وہ ڈسکور کیا اس نے یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کچھ اور چاہتا ہے اس لیے ایسا ہوا. اللہ مجھ سے کچھ اور چاہتا ہے اس لیے ہوا. مثلا دیکھیے، مجھ کو میرے ایک جو بڑے بھائی تھے وہ چاہتے تھے اس کو پیسہ لگا کر کے، پیسہ لگاتے تھے وہ بزنس میں ڈالنا، انگریزی پڑھانا. بہت پیسہ خرچ کیا انہوں نے. میں کسی پر راضی نہیں ہوا، نہ انگریزی پڑھنے پر، نہ بزنس کو بدلنے پر، نہ کسی اور چیز پر. تو وہ بھی ہر بار مجھ پر کوئی ڈنڈا پڑتا تھا، ادھر کہاں جا رہے ہو، ادھر کہاں جا رہے ہو، ادھر کہاں جا رہے ہو. تو کسی وجہ سے میں راضی رہتا تھا، راضی رہ سکا اللہ کی توفیق سے. تو میں نے عربی پڑھی اور پھر میں اس مشن میں، میری عربی پڑھنے کا بہت عجیب قصہ ہے. اگر میں نے عربی نہ پڑھی ہوتی تو غور کیجیے کہ میں آج کہاں بھٹکتا ہوں. وہی کام ابھی کرتا جو دوسرے علماء کر رہے ہیں. اس دور کے سارے علماء نے نگیٹو رول ادا کیا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگوں نے بھی نگیٹو رول. تو میں بھی وہی کرتا اور واقعات میں اسی راستے پہ تھا بھی نگیٹو. تو یاد رکھیے یہ آپ کے سمجھنے کی فرق ہے، سمجھنے کو. قرآن میں اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ ایک آیت کا مطالعہ کیجیے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. یعنی اللہ کچھ لوگوں کے لیے کچھ دوسروں کو ہٹاتا ہے، یعنی شاک لگا کر کو ان کا ٹریک صحیح کرتا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے دیکھیے بہت زیادہ غور فکر چاہیے، تدبر چاہیے. تدبر، بغیر تدبر کے آپ قرآن نہیں سمجھتے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ شاک لگا کر، شاک لوگوں کے جو ٹریک سے بھٹکتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، ان کو دوبارہ ٹریک پر لاتا ہے. تو جب آپ کو کوئی غم پڑے، کوئی آپ کو سفرنگ پڑے، کوئی مصیبت پڑے، تو آپ سوچیے، غور کیجیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے.
تو اللہ کے توفیق سے آپ کے فرشتے مدد کریں گے اور آپ کی کوئی خواب آئے گا, کہیں کچھ ہوگا, اور کسی طریقے سے آپ کو کھل جائے گا کہ یہاں راز کیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے, محبت کے بارے میں کیا ہے, محبت کا کوئی لو افیئر کی بات نہیں ہے, یہ لو افیئر کی بات نہیں ہے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو اپنا سچا منتا تو بھاگے نہیں, اس پر ٹکا رہے گا. میں ایک پڑھتا پہلے زمانے کی بات ہے, میں ٹرین میں سفر کرا, نہیں ہوائی جہاز کی بات ہے, ہوائی جہاز میں سفر کرا تھا. تو ہوائی جہاز میں ایک عورت تھی اور اس کا چھوٹا بچہ تھا, وہ بچے کو لی ہوئی تھی گود میں. تو کسی بات پر بچہ غصہ ہو گیا تو اس نے مارا اپنی ماں کو مارا. تو میں نے دیکھا کہ وہ ماں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. یہ ہے محبت, کہ بندے کو اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے فعل پر وہ راضی رہے گا. یہ اس کا سخت کیا ہے الفاظ ہے وہ, ومن سخط فلہ السخط. ہاں, جو راضی نہیں رہا تو اللہ بھی اس سے راضی نہیں رہے, جو راضی ہو گیا تو اللہ بھی اس سے راضی ہے. آپ اپنے سوچ کو ڈیولپ کیجیے, آپ اپنے عقل کو بڑھائیے. آپ دیکھتے ہیں اب تک کسی اور اینگل سے, اس کو خدا کے اینگل سے دیکھنا سیکھیے, تو آپ جانیں گے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آتا ہے وہ آپ کی اچھائی کے لیے ہوتا ہے, آپ کی اچھائی کے لیے ہوتا ہے. سب سے بڑی جو مصیبت پڑی ہے وہ اب اس کو بتاتا ہوں میں آپ کو. آپ دیکھتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری عمر کتنی ہوگی, میری عمر 95. ہے 95. کتنی 95. غور کیجیے, 95. جس جو بوڑھا نہ ہو وہ نہیں جانتا کہ بڑھاپا کیا چیز ہے. جو ابھی بوڑھا نہیں ہوا ہے وہ نہیں جانتا کہ بڑھاپا کیا چیز ہے. بڑھاپا زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے. بڑھاپا زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے. تو جب مجھے بڑھاپا آیا تو وہی میرا حال ہوا جو تمام بوڑھوں کا ہوتا ہے. تو میں رات دن کرتا تھا, سوا آپا جو ہماری بیٹی ہیں ان کے سوا کوئی جانتا نہیں. میں سمجھتا تھا کہ زندگی اتنی بڑی مصیبت ہے. تو اس بڑھاپے کی مصیبت سے میں نے ایک ایسی چیز ڈسکور کی جو پوری تاریخ میں شاید کوئی ڈسکور نہیں کر پایا. وہ کیا ہے, تمام علماء آخرت کو جانتے ہیں, چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے, لیکن سارے علماء لڑائی جھگڑا چھیڑے ہوئے ہیں. لڑائی جھگڑا, فساد, جو اس کی بنا پر فساد ہوتا ہے. کیا لوگوں کے لیے آخرت جو ہے ایک خبر ہے, اس کو آپ غور فرمائیے. لوگوں کے لیے بڑھاپا ایک خبر ہے, لیکن بوڑھے انسان کے لیے وہ ایک ایکسپیرئنس بن جاتی ہے. بڑھاپا یا مصیبت یا بیماری, جو سخت بیماری آتی ہے جس میں آدمی بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے, ہاسپٹل میں جاتا ہے, تو اس کو میں کہتا ہوں کہ عام لوگوں کے لیے
میں سوچتا تھا کہ لوگ کیوں بڑے بڑے یعنی غلطیاں کرتے ہیں, فساد مچاتے ہیں, لڑائی جھگڑا چھڑتے ہیں, کیوں ایسا کرتے ہیں لوگ؟ بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں, کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حالانکہ حتیٰ کہ جو حاکم لوگ ہوتے ہیں وہ پھانسیاں دلواتے ہیں, کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ خدا کو مانتے تھے, خدا کو مانتے ہیں وہ. تو جب میں بوڑھا ہوا تب میں نے جانا اس بات کو. ان کے لیے آخرت ایک خبر ہوتی ہے, خبر. بوڑھے انسان کے لیے آخرت ایک تجربہ بن جاتی ہے, تجربہ. یعنی جو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بوڑھے انسان کے اوپر کیا کیا بیتتا ہے, اس کو میں تجربہ کہہ رہا ہوں. تو جو ظلم کرتے ہیں, جو دنیا میں فساد مچاتے ہیں, جو دنیا میں غوغائی ساتھ جاتے ہیں, ان کے لیے آخرت صرف ایک خبر ہوتی ہے. اور یاد رکھیے خبر میں وہ تاثیر نہیں ہے جو تجربے میں ہوتی ہے. جب آپ تجربہ کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مصیبت کیا چیز ہے. جب تک آپ کو تجربہ نہیں ہوتا تو آپ جانتے نہیں آپ کو مصیبت کیا چیز ہے. تو آخرت کو اس وقت انسان جان نہیں سکتا صحیح معنوں میں جب تک اس کا تجربہ نہ ہو جائے. اس سے خبر ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بوڑھے انسان کو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, بوڑھے انسان کے ساتھ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہماری باڈی میں تقریباً 80 آرگن ہیں, چھوٹے بڑے آرگن, ایک کے بعد ایک آرگن جو ہے جواب دینے لگتے ہیں. پورا باڈی کو ہی آرگن چلاتے ہیں. ہماری جو باڈی ہے اس کو یہی آرگن چلا رہے ہوتے ہیں. ایک کے بعد ایک آرگن جواب دینے لگتے ہیں. تو آپ کے ہاتھ پاؤں, آنکھ, آپ کی سارے اعضاء, حتیٰ کہ مائنڈ بھی ساتھ نہیں دیتے آپ کو. تو زندگی مصیبت بن جاتی ہے, مصیبت. ہمارے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت تھی, تو کیا کرتی تھی کہ یہ انگلیاں دباؤ تو پیرا, وہ انگلیاں دباؤ تو پیرا, یعنی اس انگلی کی چھوؤں تو اس میں درد, اس انگلی کی چھوؤں تو بھی درد. تو بوڑھا انسان پر اللہ کی رحمت ہے, یہ رحمت ہے کہ وہ اس کو بڑھاپے کو پہنچا کر آخرت کو اس کا تجربہ بناتا ہے, تجربہ. مصیبت اور عذاب اور تکلیف یہ سب اس کی تجربہ بن جاتا ہے. تب وہ جانتا ہے کہ مجھے کیوں جہنم سے بچنا چاہیے. جب تک تجربہ نہ بنے آپ کے لیے مصیبت اور عذاب یہ سب, تب تک بے خبر رہتے ہیں, بے خبر. ڈر نہیں پیدا ہوتا آپ کے اندر. میں خود اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب تک میں بوڑھا نہیں ہوتا, جوان تھا, تو بہت طاقت تھی میرے ہاتھ پاؤں میں. تو میں آخرت میرے لیے خبر تھی. وہ شدید احساس آخرت کو نہیں میرا تھا جو ہونا چاہیے. لیکن جب میں بوڑھا ہوا تب میرے لیے آخرت ایک خبر نہیں رہی, وہ میری تجربہ بن گئی. تب میں نے جانا کہ کیا چیز ہے یہ. تو آپ لوگ سفرنگ کو یا زندگی کی مصیبت کو اللہ کی کریشن پلان میں شامل کر دیکھیے. اللہ کے جو کریشن پلان ہے اس میں شامل کر کے دیکھیے. اللہ کے اینگل سے دیکھیے, کریٹر کے اینگل سے دیکھیے, اپنے اینگل سے مت دیکھیے
کیونکہ آپ نے خود پیدا کیا ہے، نہ سورج اور چاند آپ نے پیدا کیا ہے، نہ زمین میں پانی آپ نے پیدا کیا ہے، تو سب کچھ کسی اور نے پیدا کیا ہے. اس کے اینگل سے دیکھیے، یعنی کریٹر کے اینگل سے دیکھیے، اپنے اینگل سے مت دیکھیے، تب آپ جانیں گے کہ کیا چیز ہے یہ. تو اللہ آپ کو اپنی اسکیم آف تھنگ سے باخبر کرنے کے لیے اللہ آپ کو اپنی اسکیم آف تھنگ جو بدلا کی ہے. یہ اسکیم آف تھنگ یہ ہے کہ دنیا میں آپ رہیں گے، یہاں عمل کریں گے، اس عمل کے بدلے میں آپ کو اچھے عمل کے بدلے میں آپ کو یا تو جنت ملے گی، نہیں تو آپ کے لیے جہنم کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. تو اللہ آپ کو تجربہ کراتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور یہ کتنی اہم بات ہے، دیکھیے کہ جو ریئلائز کر لے اس بات کو کہ سفرنگ جو ہے اللہ کی اسکیم کی تحت ہے، تو اس کے لیے بشارت ہے. جس آدمی نے سفرنگ کو اللہ کی اسکیم کی اینگل سے دیکھ لیا، اس کے لیے بشارت ہے. بشارت یہ ہے کہ اس لیے جنت ہے. تو جب تک میں یعنی مجھے حیدرآباد شاک جب مجھے ہوا تو وہ میری نیوٹن کا ایپل شاک بن گیا. ایپل شاک، اور اس سے مجھ سے بہت بڑی حقیقت کھلی. تو شاک سے حقیقت کھلی. اور پھر جب یہ جو بڑھاپا آیا تو یہ سپر شاک تھا، اس سے آخرت کی حقیقت کھلی. لوگ آخرت کو خبر سمجھتے ہیں، خبر. میں نے اس کو بطور تجربے کے جانا. تو میں کہوں گا کہ اگر آپ بہت تندرست ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کچھ شاک نہیں لگ رہا. آپ کے سر پہ کوئی سیب نہیں گر رہا ہے. نیوٹن کے سر پر ایک سیب گرا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں ایپل شاک. تو نیوٹن جاگ اٹھا، اس کا دماغ جاگ اٹھا. اس نے ایک بہت بڑی ڈسکوری کی، یعنی گریوٹی جو ہے، گریوٹی اسی کی طرف منسوخ آتی ہے. تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی سفرنگ ہو، تو کبھی اللہ کی شکایت مت کیجیے. بلکہ سوچیے کہ یہ کیوں ہوا، اللہ کی اس میں اسکیم کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری زندگی سفر میں گزری ہے. پوری زندگی. جب میں 6 سال کا تھا تو میرے سے بہت بڑا فراڈ نکلا. اس کا آپریشن ہوا. اس آپریشن کا اب تک نشان یہاں موجود ہے میرے سر پر. اس کا آپریشن اتنا زبردست تھا کہ نشان آج تک موجود ہے. اب اس کے بعد ایک کے بعد ایک سفرنگ. لیکن میں کہہ سکتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں، گواہی کہ یہی سفرنگ، یہ غم، یہ مصیبت تھی جس نے مجھے بنایا جو کہ میں ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ ہیں ویسے آپ کیسے بنے. آپ کی سوچ، آپ کا مشن
ایسے انسان آپ کیسے بنے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ سفرنگ کے ذریعے سے، ڈیوائن سفرنگ کے ذریعے سے. تو یاد رکھیے، جس شخص کو اللہ کی رحمت لینا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہوں گا کہ اس کو اللہ کی محبت لینا، محبت، تو اس لیے تیار ہو جائے کہ اللہ کی محبت سفرنگ کے راستے سے آتی ہے. اس شریر کو پھر پڑھ دیجیے آگے بول دو. اللہ جس سے محبت کرتا ہے یہ حصہ اس کو پڑھ دیجیے. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے. دیکھیے اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی آپ کے اوپر رحمت برسے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ پر کوئی بڑی رحمت آپ پر نازل ہو، تو تیار ہو جائیے مصیبت کے لیے، شاک کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیوٹن کی طرح آپ کو ایک بڑی سی ڈسکوری ہو، تو آپ بھی شاک کے لیے تیار ہوئیے. نیوٹن کو تاریخ میں بہت بڑا درجہ حاصل ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب نیوٹن بنے، تو اپنے شاک کے لیے تیار ہوئیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے آپ نیوٹن بنے، نیوٹن، تو اپنے شاک کے لیے تیار ہوئیے. بغیر اپنے شاک کے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں ملنے والی ہے. بغیر اپنے شاک کے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں ملے. آپ جانتے ہیں کہ نیوٹن سے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نیوٹن کا ایک خاندانی باغ تھا. وہ لندن میں پیدا ہوا، انگلینڈ میں. تو وہ اس باغ میں اس کو سکون ملتا تھا، وہاں جایا کرتا تھا وہ. تو ایک دن وہاں باغ میں بیٹھا ہوا تھا اکیلا. تو سیب کے درخت کے نیچے، تو سیب کا درخت وہاں تھا، اس میں بہت سے پھل تھے پیڑ میں. تو ایک سیب گرا تو ٹھیک اسے کے سر پہ گرا. آپ جانتے ہیں اوپر سے کچھ گرتے تھے چوٹ زیادہ ہوتی ہے اس میں. تو اس سیب کا پیڑ درخت اس کا سر پر لگا تو تکلیف ہوئی اس کو. تو اس میں سوچنے سے لگا کہ یہ ایپل ٹوٹ کر نیچے کیوں آیا، اوپر چلا جاتا تو بے سر میں چوٹ نہ لگتی. اگر یہ سیب جو ہے نیچے نہیں آتا، اوپر چلا جاتا، تو میں چوٹ سے بچ جاتا. لیکن اللہ جب اس کو دینے والا تھا، وہ ڈسکوری، گریوٹی جو کہتے ہیں، تو اس سے سر پر سیب گرایا اللہ نے. تو اللہ نے اس سے سر پر سیب گرایا. تو اس کی رحمت تھی، وہ رحمت تھی. وہ ایپل شاک نہیں تھا بلکہ ایپل بلیسنگ تھی. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی، ترقی، کوئی بڑا کارنامہ، تو تیار ہو جائیے ایپل شاک کے لیے. اسی میں آپ کو وہ راہ ملیں گی جو آپ کو ترقی کی طرف لے جانے والی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کی رحمت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مولانا اس حدیث میں ہے فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، کہ جو اس آزمائش میں راضی ہوا اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ تو کیا اس کو ہم آپ جیسے کہتے ہیں اس اعتبار سے اگر کہنا چاہیں کہ جو اس آزمائش کو جس نے پازیٹیو انداز میں لیا اس کے لیے پازیٹیو رزلٹ ہے، اور جس نے اس آزمائش کو نگیٹو انداز میں لیا اس کے لیے نگیٹو رزلٹ ہے، ایسا ہم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کا مطلب یہی، اور یہ صحیح آپ نے کہا، مطلب یہ ہے کہ پھر اس بیسس سے مرنا رہ جائے گا، یعنی وہ جو اس کو مصیبت ہوئی تھی وہ اس کے جگانے، اس کے مائنڈ کو جگانے کے لیے تھی، مائنڈ جاگے، سوچے، ڈسکوری، کوئی بڑی ڈسکوری ہو، کوئی بڑی ترقی کی طرف جائے وہ، تو اس لفظ کو اس معنی میں لیجیے کہ اگر اس نے اللہ کی طرف سے جو ایپل شاک کا واقعہ گزرا تھا اس کو تدبر کے خانے میں ڈالے، سوچے، اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھے اس کے مطلب کو، تو وہ ترقی کی طرف جائے گا۔ اور اگر اس نے صرف یہی کہہ رہے ویل کی فلسفے کی طرف جائیں آپ، یہ تو ایول ہے، ایول ہے، ایول ہے، دنیا ایک ایول ہے، تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ نگیٹو تھنکنگ میں جیئیں گے، اس میں مریں گے۔ مولانا 2 پوائنٹس ہمیں سمجھ میں آئے آپ کے پورے لیکچر سے۔ ایک جو ہم نے سمجھا ہے کہ وی سفر ٹو دا ڈگری وی ریزسٹ ریالٹی، ہم اسی پوائنٹ تک سفر کرتے جب ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ریالٹی۔ بگیسٹ پوائنٹ آف سفرنگ از ناٹ ایکسیپٹنگ ریالٹی۔ اور ایک اور پوائنٹ جو ہمیں یاد آیا مولانا صاحب، ایک بہت بڑے بدھسٹ اسکالر ہیں تھک ناتھ خان، از اے ویری فیمس ون، ان کی اسی پہ پوری ان کی وہ ہے جو آپ نے آج بتایا، وہ کہتے ہیں نو مڈ نو لوٹس۔ لوٹس مٹی کے اندر ہی بنتا ہے، اگر آپ کے پاس مڈ نہیں ہے تو لوٹس بھی نہیں ہے۔ تو اب ہمارا مولانا صاحب جو کویشچن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تو بہت سارے شوقس ہوئے ہیں، اور شوق سب کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی بہت ہوا ہے لائف میں 20 ایئرز میں، 40 ایئرز میں، جس میں ہمارے بہت ساری چیزیں ایسے آئی ہیں زندگی میں جو بہت ہی ٹریجک تھیں، پینفل تھیں۔ تو آپ نے مولانا صاحب اس کو ایک ہائر ریئلائزیشن یا خدا کی معرفت کے لیے اس کو ٹرانسفارم کیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے مولانا صاحب؟ سب اس کو جوڑ کے نہیں کر پاتے، اس کو ٹرانسفارم نہیں کر پاتے، یہ جو اپنی جو ایپل شوق ہے اس سے اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر پاتے خدا کی طرف۔ تو آپ اس پہ بتائیے مولانا صاحب۔ ہاں دیکھیے، تاریخ میں بہت سے واقعات میں نے پڑھے ہیں کہ موڑ آیا انسان کی زندگی میں، لیکن اس نے زیادہ سوچا نہیں۔ مثلاً دیکھیے ایک سائنسداں کا قصہ میں لکھا اپنی کتاب میں کہ وہ اپنے آفس میں اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک سائنٹسٹ، تو اس کی بچی جو ہے آ کے وہاں کھڑی ہو گئی، اس کی کرسی کے پاس بچی آ کے کھڑی ہو گئی۔ تو جب وہ کھڑی ہو گئی تو وہ سائنٹسٹ اس کو نے دیکھا، اس کے کان کو لگا سوچنے، یہ کان اس کا، تو سوچتے سوچتے وہ خود کہتا ہے کہ سوچتے سوچتے میں یہ کان کیسے بنا، کیسے انسان سوچتا ہے، کیسے انسان سنتا ہے۔ تو اتنا زیادہ اسٹرینج تھا، اتنا زیادہ عجیب تھا یہ واقعہ کہ اس کو یہاں تک مائنڈ میں آیا کہ یہ تو کوئی کریٹر ہی کر سکتا ہے ایسا مائنڈ جو ہے اس کے لیے کوئی کریٹر چاہیے۔ تو جب یہاں تک پہنچا وہ، تو اس نے کہا ارے یہ تو میں خدا کو مانتا نہیں تھا، وہ میکینیکل تھنکنگ تھی اس کے اندر، ارے یہ تو میں خدا کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جلدی سے اس نے اپنے سوچ کو بریک کر دیا۔ تو دیکھیے یہ نہیں ہے کہ میرے خیال سے بیشتر لوگوں کو، یعنی میجارٹی لوگوں کی ہے
جن کو کہیں نہ کہیں آ کر کے یہ سوچ آتی ہے خدا والی سوچ، لیکن وہ ان کو نظر آتا ہے کہ میں اس سوچ میں پڑوں گا تو مجھے بڑا گھر چاہیے، مجھے بڑا بزنس چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، یہ سب تو سب جب فرٹائل ہو جائے گا تو وہ اپنی سوچ کو بریک کر دیتا ہے. اگر آدمی میں بالکل یقین کر سکتا ہوں کہ آدمی کو جب وہ سوچ وہ ٹریگر ہو، جو مائنڈ ٹریگر ہو، تو وہ اسی سوچ پہ چلے، اس کے بعد وہ پیچھے نہ ہٹے تو میجارٹی انسانوں کی خدا پرست بن جائے. ہر آدمی کو کہیں نہ کہیں اس کا مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے، لیکن اس کو فالو نہیں کرتا. میں نے بہت پہلے ایک مضمون پڑھا تھا، ایک آرٹیکل اس میں ریڈرز ڈائجسٹ میں، بہت پرانا جرنل ہے وہ ریڈرز ڈائجسٹ. اس میں اس کا ٹائٹل تھا اوبے دیٹ امپلس. اوبے دیٹ امپلس ایگزیکٹ اسی ٹاپک پر نہیں تھا وہ، لیکن اس میں لکھا تھا کہ زندگی میں کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے، کوئی امپلس آتا ہے اس کے مائنڈ میں، کوئی سوچ آتی ہے، تو اس کو فالو کرو تو تم کسی بڑی سچائی پہ پہنچو گے. تو لوگوں کا مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کو ایک سوچ جاگتی ہے، لیکن آدمی اپنے فائدے میں رہ جاتا ہے. فائدہ کوئی مالی کا نہیں ہے، اس کو کوئی شوق ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کسی کسی چیز میں وہ پھنس جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے سوچ کو روک دیتا ہے، آگے بڑھنے دیتا. جی السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے 1200 سال جو گزر جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں دین فراہی آتے ہیں، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے مطلب کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، جب ابھی بات چل رہی تھی، میرا ایک سوال کئی دنوں سے تھا. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کے لوگوں میں عربک کو سمجھنے میں کافی دقتیں رہی ہیں، پھر وہ غلطیاں واضح کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ ایک پرنسپل ہونا چاہیے سمجھنے کا. پھر اس قرآن میں نظم کو ڈسکور کرتے ہیں کہ قرآن میں ایک نظم بھی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ اس سے پہلے کے لوگوں کو عربک سمجھ میں نہیں آئی جو آج سمجھ میں ان کو آنے لگی؟ خبر سمجھا نہیں. مولانا ان کا سوال یہ ہے کہ 1200 سال کے بعد، رسول اللہ کے گزرنے کے 1200 سال کے بعد مولانا حمید الدین فراہی آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ آج تک عربی کو کوئی سمجھ نہیں پایا، عربی میں قرآن کو سمجھ نہیں پایا، تو وہ ایک نیا طریقے سے قرآن کو سمجھانے. نہیں انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں. ان کا نقطہ صرف ایک ہے کہ ایک آیت اور دوسری آیت کے بیچ میں جو ربط ہے، نظم مرل آیات، تو اس طرف پر نہیں سوچتا. یہ کوئی مطلب ان کی سوچ کو غلط سمجھتا ہوں، مولانا حمید فراہی کی سوچ کو غلط سمجھتا ہوں. اس لیے کہ انہوں نے کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں بتائی کہ فلاں آیت میں بتایا گیا ہے کہ نظم قرآن جو ہے وہ کلید ہے فہم قرآن کی. انہوں نے نہ ان کے کسی شاگرد نے. آج تک میں پوچھتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نظم قرآن فہمی کی کلید ہے، تو اس کی کوئی حدیث وہ کوئی آیت بتاؤ. خود قرآن میں تو کہ تدبر کی بات کہی گئی، تو آپ اس کو نظم کی بات کرتے ہیں، تو کہاں کس آیت سے نکالتے ہیں؟ تو مولانا حمید الدین فراہی نے کسی آیت کی نہ حوالہ دیا، نہ ان کے شاگرد مولانا اختر حسن اصلاحی، مولانا امین اصلاحی نے کبھی کوئی آیت بتائی. تو آپ جو فرمائے وہ صحیح نہیں فرما رہے ہیں آپ.
جی مولانا، میں ڈاکٹر جنید بات کر رہا ہوں ممبئی ٹیم سے۔ مولانا، آج کے لیکچر سے مجھے بہت زیادہ میرے اندر ایک نئی پرسنالٹی ایمرج کی، اور بہت میں ایک انرجی فیل کر رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے سفرنگ کو ایکسپلین کیا، تو اب مجھے جو ایک سفرنگ ایز اے اسیٹ نظر آنے لگی۔ میرا وہ ایک اینگل آف ویژن ہو گیا کہ جو سفرنگ ہے، چونکہ اس سے گاڈ ریئلائزیشن ہوتا ہے، اور وہ ایک نعمت ہی ہے خدا کی۔ تو یہ مجھے بہت بڑی چیز ملی مولانا آج اس لیکچر سے۔ اور مولانا میرا اسے ایک تھوڑا سا ریلیٹڈ سوال بھی تھا کہ اکثر جو گاڈ کو نہیں مانتے ایتھیسٹ لوگ، تو وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ بھئی سفرنگ کے بارے میں، جیسے کہ کینسر ہو جاتا ہے بچوں کو اور وہ انٹریٹیبل ہو جاتا ہے، تو اس کا آپ مطلب کس طرح سے ہم لوگ ان کو ایکسپلین کریں مولانا؟ دیکھیے، یہ ساری باتیں میں لکھ چکا ہوں، یہ سب نکتے ہیں، یہ سب حقائق نہیں ہیں۔ ایک میری جوانی کی عمر میں ایک فلسفی تھا، ہکسلے، اس نے کتاب لکھی تھی کہ مائنڈ اسٹینڈس الون، انسان اکیلا کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی اب ہم نے سائنس میں اتنی باتیں جان لی ہے کہ اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں امریکن سائنٹسٹ تھا ایک دوسرا، اس نے لکھا تھا مین کین ناٹ اسٹینڈ الون۔ کیا نام تھا اس کا؟ Man does not stand alone. مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون، مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون۔ تو اس طرح کی بہت کتابیں میں نے پڑھی، تو میں نے ایک کتاب لکھی تھی گاڈ ارائزز۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے، اس کو پڑھنے کے بعد سوال کیجیے آپ، کیونکہ بہت بڑی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کتاب میں نے بہت تفصیلات لکھی ہیں۔ مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون بھی بازار میں ملتی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور میری کتاب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا ساجد انور، ممبئی ٹیم۔ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ جب نگیٹو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جس کو آپ نے شوق کہا، تو اس وقت اپنے آپ کو ہم نگیٹیوٹی سے کیسے بچائیں؟ ہمارا کیا اس وقت ہونا چاہیے جس سے ہم نگیٹو نہیں ہوں، اور جو آپ نے بتایا صحیح راستے پہ ہمارا سفر جو ہے وہ جاری رہ سکے؟ دیکھیے، نگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے صرف صبر ہے۔ پیشگی طور پر آپ اس کو ریزن آؤٹ نہیں کر سکتے۔ پیشگی طور پر صبر کیجیے، یہ وقت آئے گا جب کھل جائے گا آپ کو۔ مثلاً میں نے جو حیدرآباد کا قصہ بتایا، مجھ پہ اتنا بڑا شاک تھا کہ یقین کیجیے کہ میں شل ہو گیا تھا بالکل، لیکن میں نے صبر کیا۔ تو صبر کرتے کرتے بہت دن گزر گئے۔ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہ ہوا ہوتا، آج تجربہ ہوگا آپ کو کہ جس انسان نے میرے اس پلان کو جبرائز کیا تھا، حیدرآباد کے پلان کو، اس کو میں اپنا سب سے بڑا بینیفیکٹر مانتا ہوں، اپنا سب سے بڑا بینیفیکٹر محسن، کیونکہ اسی کی وجہ سے میں اس سے ادھر مڑا، ایک غلط ٹریک پہ چل پڑا تھا میں، اس ٹریک پر رائٹ ٹریک پہ آیا میں۔ تو انتظار کیجیے، صبر کیجیے، صبر کا مطلب ہے انتظار، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مولانا میں محبوب بول رہا ہوں ممبئی ٹیم سے۔ یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک واقعہ ہوا ہمارے ساتھ، وہ بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا ہے، تو وہ میں یہاں پر شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں، اور جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ اس مشن پر دوبارہ یہاں پر میرا یقین مضبوط ہو گیا ہے۔ مولانا وہ واقعہ یہ تھا کہ
یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے پریا ملک میم یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے آنے سے پہلے ہم ان سے انٹریکٹ کر رہے تھے کہ ایک بات پر، تو انہوں نے کہا کہ اگر آج مولانا آتے ہیں تو میں کہوں گی کہ آج کا جو ٹاپک ہونا چاہیے وہ سفرنگ پر ہونا چاہیے. تو یہ مجھ سے انہوں نے کہا، ہمارے ساتھی بھی ساتھ میں تھے، سعید صاحب اور ڈاکٹر صاحب وغیرہ، تو ڈاکٹر جنید، تو انہوں نے یہ کہا. تو پھر آپ یہاں پر آئے، اس کے بعد فراز صاحب نے آپ سے پوچھا کہ مولانا آج ٹاپک کیا ہونا چاہیے، تو آپ نے کہا سفرنگ. تو میں نے یہ سمجھا کہ پریا میم نے آپ کو پہلے سے اس ٹاپک پر بات کیا ہوگا کہ یہ کہنے کے لیے، تو اسی لیے آپ نے کہا ہوگا. تو وہاں سے پریا میم نے اشارہ کر کے کہا کہ میں نے نہیں کہا، یہ ٹاپک کو میں نے مولانا سے ڈسکس نہیں کیا. تو وہ بھی بڑا ہی ان کو عجیب لگا، اور مجھے بھی بڑا عجیب لگا کہ جو ہم لوگ وہاں پر ڈسکس کر رہے تھے ٹاپک، وہی آپ نے یہاں آج ٹاپک پر بات کی ہے. اور یہ میرے سامنے جب میں سوچ رہا تھا تو دو باتیں تھے. ایک ہو سکتا ہے کو انسیڈنس ہو، جب میں اسے کو انسیڈنس کے طور پر سوچتا ہوں تو مجھے کوئی زیادہ ایکسپلینیشن ملتا نہیں اس پہ، تو میں اسے اللہ کی مدد اگر سمجھوں تو میرا یقین مضبوط ہو جاتا ہے. تو آج دوبارہ مجھے وہ فیل ہوا ہے، اور یہ بالکل اللہ کی طرف سے ٹاپک آیا ہوا ہے جو بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملی. مولانا یہ میرا آج کا تجربہ یہاں پر ہوا. مولانا میرا نام نثار احمد ہے، مجھے پانی چاہیے. ممبئی ٹیم سے. جی مولانا، جیسا آپ نے بتایا کہ اللہ جس کو چن لیتا ہے اس کے اوپر مصیبتیں ڈالتا ہے یا اس کو آزماتا ہے، تو جیسا میرا نگیٹو تھنکنگ تھا پہلے، تو مجھے لگتا تھا کہ میرے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں ہیں. جب سے میری سوچ پازیٹیو ہوئی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہی نہیں کہ کوئی چیز میرے اوپر مصیبت ہے یا میری کوئی آزمائش ہو رہی ہے. تو کیا ایسے حالت میں ایسا تو نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ میرے اوپر تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہو، تو شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں چنا ہو؟ ہاں، میں ایسے لوگ دیکھے ہیں میں نے جن پر مصیبت نہیں پڑی. مثلاً ایک صاحب تھے ہمارے اپنے اس میں، تو کبھی بیماری نہیں ہوئی، ہمیشہ بہت اچھی تندرستی ان کی رہی، اور وہ بائی پروفیشن وکیل تھے. وہ آخر میں یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے اللہ کا، موت کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کی بیمار ہو کر موت آتی ہے، کسی کو بغیر بیماری کے موت آ جاتی ہے، کسی کو یہ شکل پیش آتی ہے. تو بر یہ اللہ کے مختلف طریقے ہیں، کس کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ، کس کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے. ایم شاہ رخ، مولانا ہم نوجوانوں کے لیے کوئی نصیحت و رہنمائی فرما دے. ہم پاکستان صوبہ پنجاب ضلع اٹک سے آپ کے علم سے مستفید ہو رہے ہیں. بھائی دیکھیے، نوجوانوں کے لیے میری ایک ہی نصیحت ہے، بس دو نہیں، ایک ہی نصیحت ہے. کیونکہ میں بھی کبھی نوجوان تھا، اور وہ سب تجربات مجھے ہوئے ہیں جو نوجوانوں کو ہوتے ہیں. تو اس تجربات کی روشنی میں جو میں نصیحت کروں گا نوجوانوں کے لیے وہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی آپ زندگی میں کیجیے وہ آؤٹ آف ایموشن مت کیجیے، آؤٹ آف ریزن کیجیے. ہر چیز کو پہلے آپ ریزن آؤٹ کیجیے، اور جب آپ کو سمجھنے کے واقعی درست ہے تب کیجیے اس کو. میرا تجربہ ہے کہ نوجوان طبقہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے باتوں باتوں میں، اور ایموشن کے تحت وہ ایک ایسا کام کر ڈالتا ہے جس میں تباہی ہوتی ہے اس کے لیے.
تو صرف یہی میں مشورہ دوں گا کہ سوچ سمجھ کے کیجیے، بغیر سوچ سمجھ مت کیجیے. ہمارے دیہات میں ایک مسئلہ ہے گاؤں کی زبان میں کہ بش کے پاچھے باش کے نہ بوجھے. یعنی کسی کام میں آپ کو کودنا ہو تو پہلے سوچیے، سوچنے کے بعد کودنے کا موقع نہیں ہوگا. بس یہ. مولانا شجاعت علی صاحب لندن سے سوال کر رہے ہیں. مولانا ایک دوست موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، کینسر کی وجہ سے جاں کنی کا عالم ہے، کیا ان کے لیے موت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، موت کی دعا نہیں. ہمیشہ صحت کی یا صبر کی دعا کیجیے، یا تو صبر کی، صحت کی یا صبر کی، موت کی ہرگز نہیں. اس لیے کہ موت کوئی نیچر کا فائنل ورڈ نہیں ہے. میں نے ایسے آدمی دیکھے ہیں اپنی زندگی میں خود. مثلاً ایک شخص تھا ہمارے ایریا میں، اس نے زہر کھا لیا. میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے کہ وہ زہر کھا کے زمین میں گر پڑا تھا اور اس کے ایسے سب وہ نکل رہا تھا، موت کے قریب پہنچ چکا تھا. لیکن بائی چانس وہاں ایک ڈاکٹر آ گیا اور اس نے اس کو اپنے طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا اور وہ اچھا ہو گیا. تو صاحب وہ انسان ہیرو بن گیا، ہیرو. میں خود جانتا ہوں اس انسان کو، زندگی ہیرو بن گیا. تو اب وہ آدمی اپنے کو سمجھتا تھا کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، میں مایوس تھا وہ. لیکن اس کی زندگی میں لکھا ہوا تھا کہ اگلے چند دنوں کے بعد ہیرو بنے گا وہ. تو آپ موت کی دعا کیوں کریں؟ وہ صحت مند ہو کر کے ایک ہیرو بن سکتا ہے. آپ دیکھیے جو ملٹن جو تھا، ملٹن، وہ تو اس کا وہ ہو چکا تھا، کیا ہو چکا تھا؟ وہ بلائنڈ ہو چکا تھا، بلائنڈ، دونوں آنکھوں سے اندھا. تو اگر یہ کرتے کچھ لوگ کہ ارے بھائی تو بڑے زندگی کی کیا ضرورت ہے، تم اپنے کو ختم کر لو. لیکن وہی جو ملٹن ہے، اس نے تاریخ کی سب سے بڑی یعنی کتاب لکھی ہے جو سب سے بڑی ناول سمجھاتی ہے. ایپک جی، ایپک لکھی اس نے. تو کسی انسان کو پتہ نہیں کہ اگلے دن میں کیا کر سکتا ہوں. ہوتا ہے کہ آج میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں، اور اگلے دن ویسا کوئی کام کر جائے، وہ ہیرو بن جائے. اس لیے کبھی موت کی دعا نہیں، ہرگز نہیں. ہمیشہ یا تو صحت کی دعا یا صبر کی دعا. مولانا میں محمد اختر بھوپال سے ہوں. آج آپ نے جو تجربات اپنی زندگی کے بتائے ہیں اس سے ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں اور بھی علم کے ذرائع ہیں، تجربہ بھی علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اگر اس کے ساتھ وحی کا علم جڑ جائے تو وہ پھر بہت حقیقی علم تو اس سے حاصل ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ اس میں قوم کا لفظ ہے، تو انفرادی طور پر آدمی سفرنگ کو یا کسی بھی مصیبت کو، پریشانی کو تجربے میں شامل کر کے اس سے نکل جائے یا اس سے کچھ سیکھ لے. لیکن اگر پوری قوم کا معاملہ ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ قوم کس طریقے سے، اگر قوم کے اندر ہر ایک کے اندر تو وہ شعور نہیں ہوتا تو قوم ویگ بات جو آپ کوئی مثال تو دی نہیں آپ نے، ایک ویگ بات کہی آپ نے. مثال کے طور پر ابھی فی الحال جو
مسلمان محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑی مصیبت یا پریشانی آئی تو ہوئی ہے، اس کا بالکل دفاع کر رہے ہیں. بالکل غلط سوچ رہے ہیں وہ. یہ تو بہت ہی غلط. ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم دعوت نہیں دی, اب اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دعوت دو. یہ کون سی سوچ ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ آج کا جو کوئی بھی اگر پھر کچھ ہو رہا ہے اگر کچھ, وہ شاک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ شاک دے رہے ہیں کہ دعوت دو دعوت دو دعوت دو. جو آپ قرآن کا نام نہیں لے سکتے آپ اس معاملے میں. حدیث میں جو لفظ قوم کا ہے اس سے کیا فرد ہی مراد ہے؟ نہیں, حدیث کا بھی حوالہ نہیں دے سکتے آپ. آپ تو قومی بات کہہ رہے ہیں, حوالہ دے رہے ہیں حدیث کا. مولانا ان کا سوال یہ ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے تو ایک فرد تو اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے. کہاں آیا, کیا چیز آئی ہے؟ حدیث میں ان اللہ اذا احب قوما نہیں, وہاں قوم میں نہیں ہے جو آج کل کے مسلم قوم, ہندو قوم, لوگ کے معنی میں لوگ, وہ قوم لوگ کے معنی میں ہے, قوم اس معنی میں نہیں ہے وہ. السلام علیکم, شمس الدین بھوپال سے. آپ نے جو بات فرمائی, سن 82 میں ایک سفر میں ہم گاؤں جا رہے تھے, بہار کے کسی گاؤں میں. تو اس وقت بیل گاڑی سے سفر ہو رہا تھا, بہت زیادہ دھول اڑ رہی تھی, تو بہت زیادہ عجیب محسوس ہو رہا تھا, سفید کپڑے گندے ہو رہے ہیں. تو ہمارے استاد نے ایک حدیث سنائی تھی کہ وہ جسم جس کے اوپر راہ خدا کی دھول لگے تو اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. تو اس حدیث کو سننے کے بعد لطف آنے لگا تھا اور وہ دھول جو ہے وہ اچھی لگنے لگی تھی. ایسے ہی آج آپ کی نے یہ تشریح اور درس نے جو ہے ایک عجیب سا کیف اور سرور پیدا کر دیا ہے کہ اگر مصیبت نہیں ہے خدا نخواستہ تو گویا آپ اللہ کے محبوب نہیں ہیں. تو دیگر لوگوں نے جو اپنے تجربات بیان کی, میں نے بھی سوچا کہ اب جو ہے وہ اس شعوری عمر میں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر کوئی واقعہ نہیں گزرا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نہیں آزمایا تو گویا آپ اللہ کے محبوب نہیں ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عنایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی درجے میں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. یہ ایک چھوٹا سا کمنٹ تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے, ایک بات میں عرض کر دوں, ہمارے بھائی نے جو حوالہ دیا موجودہ حالات کا, تو یہ حالات جو ہیں یہ اسی شاک ٹریٹمنٹ ہے. مسلمان کے اوپر سیب گرا ہے, سیب اگر گرا ہو تو, میں تو نہیں سمجھتا کچھ گرا ہے. ہر مسلمان اچھا کپڑا پہنتا ہے, کھانا کھاتا ہے. کسی مسلمان کو اب تک میں نے نہیں دیکھا کہ بس ان حالات سے بس پریشان ہے. تو جو کچھ بھی ہے وہ ایپل شاک ہے. ایپل شاک اس لیے کہ کیا تم کر رہے ہو, دنیا کما رہے ہو اور بچوں کے لیے کی دنیا بنانا یہ تمہارا مقصد ہے. نہیں, اللہ کے دین کو مقصد بناؤ, دین خداوندی کو مقصد بناؤ. باقی تو اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا تمہارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں پر اگر کچھ بیت رہا ہے تو ایپل شاک ہے مسلمانوں کے کو موڑنے کے لیے کہ اب اللہ کے دین کو, مثلا قرآن کو پھیلانا, اللہ کے دین کو پھیلانا, اس کو اپنا مشن بناؤ, اپنا مقصد بناؤ. مولانا نودیپ نے سوال, مسٹر نودیپ کپور نے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, از اٹ رائٹ فار گاڈ فیئرنگ پیپل اور دائز ٹو آلویز لیو ان گلٹ, واٹ شوڈ وی ڈو؟ کیا کریں؟ کیا گاڈ فیئرنگ لوگوں کے لیے یا دائی کے لیے کیا یہ صحیح ہے کہ وہ گلٹ میں جیے, اور انہیں کیا کرنا چاہیے اگر ایسا ہے تو؟ گلٹ کوئی صحیح لفظ نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ وہ سوچ میں جیے,
ہمیشہ سوچیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, میں کیا کر رہا ہوں, قرآن و حدیث کے مطابق میرا ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے. سوچ بھی گلٹ میں چاہیے تو میں نے صحیح لفظ نہیں سمجھتا اس کنٹیکس میں. سوچ بجیے, سوچ میں. مولانا ایک سوال بنگلہ دیش سے آیا ہے, شفیق الاسلام صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, مولانا پلیز ٹیل اس ہاؤ ٹو کیپ پیشنس اینڈ توکل. کیا توکل اور پیشنس کیسے رکھیں؟ توکل اور پیشنس, صبر. بہت آسان ہے, سادہ زندگی. مجھے دیکھ لیجیے, یہ آخری حد تک میری زندگی سادہ زندگی ہے. ہر چیز کا مسئلے کا حل ہے سادہ زندگی. لوگ خرچہ بڑھاتے ہیں تب سوال کرتے ہیں. خرچے گھٹائیے, سادہ زندگی اختیار کیجیے. مولانا کچھ کامنٹ پڑھنا چاہیں گے. یہ کامنٹ بھیجا ہے محمد عرفان رشیدی صاحب نے ناگپور سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب آپ کا ہر لیکچر بہت امید افزا ہوتا ہے. یہ آج معلوم ہوا کہ اگر پازیٹیو مائنڈ ہو تو ہر شوق ہمارے لیے ایپل شوق ہوگا. جزاک اللہ مولانا صاحب. ساجد احمد خان صاحب نے بھی ناگپور سے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے, اللہ ہم کو ایسا ہی انسان بنا دے جس کو اللہ کے فرشتے ہر قدم پر ڈسٹریکشن سے روکنے کا کام کریں. اس دنیا میں ہمیں چاہیے جتنے بھی شوقس لگیں, لیکن آخرت میں ہم کو ان لوگوں میں شامل کر لیا جائے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ثابت ہوں. آمین. آج کا میرا ٹیک اوے یہی ہے کہ زندگی کی ہر ایک سفرنگ ہمارے لیے ایپل شوق ہے. ضرورت ہے کہ اس شوق سے ہم پازیٹیو رزلٹ ایکسٹریکٹ کر سکیں. جزاک اللہ مولانا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے لکھا ہے سہارنپور سے, دس قرآنک ورس کین فل اس وتھ positivity and love of God. The suffering that He bestows upon us is the evidence of God's love. May Allah bless you, Maulana Sahab. Jazakumullah. Maulana, today I realized that suffering, if taken in light of the creation plan of God, is a big blessing. And I realized that I do not do that. I take suffering as suffering, and immediately I'm going to change my thinking and take suffering as a positive thing in light of the creation plan of God. مولانا ایک چیز اور ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ اکثر ہم لوگ سوچتے تھے کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی تو کئی بار یہ خیال آتا تھا کہ شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے. تو آج یہ جو آپ نے بتایا ایسپیکٹ کہ وہ ناراض نہیں, وہ تو الٹا ہے, بلکہ اللہ محبت کرتے ہیں, تو اسی لیے مصیبت میں ڈالا تاکہ ڈیریلمنٹ سے بچے. تو یہ ایک بہت بڑی بات مولانا اس میں ملی. ماشاء اللہ.